قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سرداروں جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے؟ کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا۔ انبلیویبل چیز ہے، 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت پتھر کا وزنی 3-4 گھنٹے کیا، وہ تو آج بھی آپ اگر جہاز میں ملائیں تو 3-4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا، اس کو تو لفٹ کرنے میں پرابلم ہو جائے گی۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں، میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ کام کروں گا، اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے، جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتے اس مسئلے میں۔ تو پھر ایک اور شخص قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، فریکشنز آف سیکنڈ میں لے آؤں گا۔ ہمارے لیے تو وہی ہضم کرنا مشکل ہے، تو یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ اس نے دعویٰ کیا، بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تخت۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ انہوں نے فکر اچھا اس سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی، یہ چکر میں پڑ کے وہ کہتے ہیں وہ بندہ لبو کیڑا جنہیں اینج کر کے تخت لے کے آئے۔ وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا، اس کے تو فوراً ساتھ ھذا من فضل ربی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی ولی اللہ تھا تو اب اس کا مطلب ولی اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اچھا جی تو پھر کیا کریے یہ کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ رفع دین کرنا چھوڑ دیں چونکہ ایسے ولی اللہ رفع دین نہیں کرتے۔ یہی کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا آپ، جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا چھوڑ دیں، آپ ان بابوں کو پکارنا شروع کر دیں، یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں۔ تو تواڈے ہوتے اللہ نے بلا چھڑ دیتی ہے، ہوں تک تواڈے نال ہوندی کیا ہے، میں ہوں یہ انجین نہیں کر لگا، ہو چکی ہے، لیکن آج میں اس ایک واقعے کی کرنے لگوں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پاک خاموش ہے کہ یہ کون تھا بندہ، یہ جن تھا، انسان تھا، فرشتہ تھا، پیغمبر تھا؟ کہا وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے نا وہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے، عین ممکن ہے وہ پیغمبر ہو، کیونکہ ایک وقت میں کئی پیغمبر اگلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے۔ عین ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ حسان ابن ثابت شعر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد فرما، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ ہو جاتی تھی، مادرزاد اندھے اور کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا ہو جاتی تھی۔ روح قدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی، تو یہاں پہ بھی سلیمان علیہ السلام کی مدد کسی فرشتے کے ذریعے کی گئی ہو، عین ممکن ہے۔ اور امام فخر الدین رازی المتوفی 606 ہجری، جنہیں صوفیاء بھی امام مانتے ہیں اور علماء کا طبقہ بھی امام مانتا ہے،
انہوں نے بڑی ایک مشہور تفسیر لکھی، تفسیر کبیر، بڑی بڑی خرافات ہیں اس تفسیر میں، اچھی چیزیں بھی ہیں۔ وہ بضد ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود وہ تخت لے کر آئے اور ان کا ھذا من فضل ربی، دیکھو میں لے آیا ہوں یہ۔ اچھا، اب ان ساروں کو مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے، پوری تصوف کھڑی تھی اس واقعے پہ، صوفیوں کے امام، اور ایسا امام جسے علماء بھی امام مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام آپ لے کے آئے ہیں۔ اب اگر سلیمان علیہ السلام لے آتے ہیں تو ساری بابیں ختم، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے علمی طور پہ بات کی، لیکن یہ ان کی جو تفسیر ہے یہ قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ قرآن پاک اس معاملے کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ایک شخص سے ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، چاہے وہ جن تھا، فرشتہ تھا، یا کوئی پیغمبر تھا، انسان تھا، کوئی بھی تھا۔ اس کے بعد ہمیں رویہ بتایا گیا کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے آپ نے اپنے بزرگ بابے ثابت کرنے ہیں۔ یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے، اور اس کے اوپر یہ ڈاکٹرن کھڑا کرنا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی اگر یہ شان ہے تو نبی علیہ السلام کے امتیوں کی شان اس سے زیادہ ہوگی۔ شان زیادہ ہونے کے لیے کمالات کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔